جی پہلے ہاں بھی اس کا ذکر ہوتا رہا، گرینڈ ڈائیلاگ رضا ربانی صاحب نے بھی کہا تھا، شاید خاقان عباسی نے بھی اس ہاں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن نظامی صاحب اس وقت جو سسٹم آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں جو موجودہ سیاسی پارٹیوں جن کو اقتدار ملا ہوا ہے، وہ ان کی بھی تو اس میں پوری رضامندی ہے. صرف اسٹیبلشمنٹ تو ہاں کیونکہ دیکھیں نا، یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی فلی آن بورڈ ہے، اور ان کا اور اسٹیبلشمنٹ، ان تینوں کا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو پاور سے دور رکھنا ہے، یا فی الحال تو فی الوقت تو جیل میں بند رکھنا ہے. مطلب اس طرح کا ایک سیاسی تناؤ بھی بنا ہوا ہے، اور کسی صورت اس کو واپس اقتدار میں نہیں آنے دینا. تو نظامی صاحب، ان حالات میں ان پولیٹیکل پارٹیز کا بھی تو ایک رول بنتا ہے، ایک ذمہ داری بنتی ہے تاریخی، جیسے آپ نے صحیح کہا. بالکل بنتی ہے، بالکل بنتی ہے، ہاں لیکن انفارچونیٹلی یہ رضا صاحب آپ ایگری کریں گے کہ یہ مسلم لیگ نون ہو، پیپل پارٹی ہو، پرانی جماعتیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ تو مطلب ہے کہ جوائن ہینڈ کر لیا ہے نا انہوں نے فیلڈ مارشل کے ساتھ. یہ جی تو کھلی کتاب کی طرح ہے، اس کو ساری دنیا مانتی ہے. تو اس لیے امریکہ کا جو صدر ٹرمپ ہے وہ آرمی چیف کی بات کرتا ہے، وزیر اعظم کی، دونوں کی اکٹھی بات کرتا ہے. پہلے کبھی نہیں ہوا ایسے. اب پہلے ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ انڈر انفلوئنس ہیں فیلڈ مارشل کے. تو اگر کوئی ڈائلاگ کرنا ہے تو فیلڈ مارشل کے کہنے پہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ اس کے ملے ہوئے ہیں نا، دونوں جماعتیں ملی ہوئی ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے، اس کو جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو یہ اسیسمنٹ کر دیں نا. وہ جب ڈائلاگ کریں گے تو اس میں لوگ بولیں گے کہ بھائی آپ نے 2 سال ایک بندے کو جیل میں رکھ کے دیکھ لیا ہے، کیا پاکستان آگے موو کیا ہے اس نے؟ معاشی طور پہ، کچھ سیاسی طور پہ، روحانی طور پہ. یہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ہم پولیٹیکلی آگے جا سکیں، تاکہ ہم اکنامکلی آگے جا سکیں، تاکہ ہم اسپرچولی آگے جا سکیں. تو یہ 2 سال میں آپ دیکھیں کیا روحانی طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ پاکستان پیچھے گیا ہے، آگے گیا ہے یا پیچھے کو جا رہا ہے؟ تو اس لیے یہ جو رویہ ہے تبدیل کرنا پڑے گا ہمیں. یہ جو رویہ ہے نا کہ جیلوں میں بند کر کے کوئی اس کو انتقام کرنا، اس کو اس طرح، تو آپ کتنی دیر پہلے بھی کہتے رہے کہ بھائی ذوالفقار علی بھٹو چلا گیا ہے تو آپ کو پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. بے نظیر 2 دفعہ آ گئی. پھر کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ چلا گیا ہے 1 دفعہ، اب وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ 3 بار وزیر اعظم بن گیا. تو یہ چیزیں تاریخ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں، لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، پھر حالات بدلیں گے، پھر آپ پچھتائیں گے، پھر افسوس کریں گے. پاکستان کا نقصان ہو چکا ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمران خان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور تحریک انصاف بھی ایک حقیقت ہے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دوسری جو جماعتیں پارلیمنٹ میں، ساری ایک حقیقت ہے. یہ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں. ان سب کو لے کے آپ ایک قومی اتفاق رائے سے آپ آگے بڑھیں گے، ورنہ یہ خدا نخواستہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گی. کیونکہ اگر لوگ ناراض ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے، لوگوں کے دلوں میں تعصب ہے، لوگوں کے دلوں میں سیاسی حوالے سے تعصب ہے، تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دہشت گرد ایسی فضا سے کہ جس میں لوگ جو ہے، لوگوں کا تعاون جو ہے ان کو نہ چاہتے ہوئے مل جاتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لیں. عوام جی. وہ اسسٹ ہی نہ کریں حکومتوں کو یا پولیس کو یا سیکورٹی اداروں کو، معاونت ہی نہ کریں. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ عوام مطمئن ہو اور دہشت گردی ہو. یہ میں نہیں مانتا. اب جن ملکوں میں آپ دیکھیں کہ انصاف ہے، رول آف لا ہے، پیس ہے، روٹی ان کو ملتی ہے، وہاں پر امن ہے، وہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے بہت تھوڑی بہت ہوتی ہے. یہاں پر تو بہت رضوان زیادہ بڑھ صاحب، رہی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی کو دیکھتے بھی ہیں تو وہ پولیس کو اطلاع نہیں دیں گے، یا کوئی رضوان چندہ صاحب مانگے گا چندہ بھی دے دیں گے نفرت میں. اس لیے صحیح. یہ صورتحال بڑی خرابی کی طرف جا رہی ہے. دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے ہوں یا فوج کے ہوں یا معصوم شہری ہوں، سارے ہمارے پاکستانی ہیں، بھائی ہیں جو شہادتیں دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو تقاضا، حالات کا تقاضا بھی یہ ہے. آپ انٹرنیشنل لیول پہ جو حالات تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کا تقاضا بھی ہے. ملک کے اندرونی جو حالات ہیں ان کا بھی تقاضا ہے کہ سر جوڑ کے ایک میز پہ بیٹھو، سارے بیٹھے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، عوام سے محبت کرتا ہے، اس کو یہی کہنا چاہیے کہ بھائی مشاورت کرو، اس پہ زور ڈالنا چاہیے اس پہ. نظامی صاحب، یہ جو اچھی بڑی زبردست آپ کی تجویز ہے، ذرا میں اور اس کو تھوڑا ڈیپلی اگر دیکھوں، آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اس کا کیا رزلٹ نکلنا چاہیے؟ کیا پاکستان میں کوئی کانسٹیٹیوشنل بیلنس ہو سکتا ہے، یا آپ کے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پرماننٹ رول دے دینا چاہیے اسٹیبلش یہ آپ دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشن؟ تو مل گیا نا، وہ دیکھیں جی، چلو ایک مسئلہ حل ہو گیا.
کیونکہ وہ کام جو کانسٹیٹیوشن سے باہر رہ کے کرتے تھے اور وہ اب کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ دنیا کو پتا ہو، پاکستان کے لوگوں کو پتا ہو۔ منافقت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، منافقت کریں گے نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے جو رول 28ویں ترمیم میں بھی دینا ہے اور بھی بے شک دے دیں ان کو، لیکن کم از کم 20 25 30 سال کے لیے سکون ہونا چاہیے، اور دونوں رول ہونا چاہیے۔ سول ملٹری ریلیشنز جو ہے نا وہ کورڈیل ہونے چاہیے اور وہ کانسٹیٹیوشنل ہو جائیں گے۔ کانسٹیٹیوشن اگر ہو جاتے ہیں، کورڈیل ہو جاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سارے مل کے ملک کو چلائیں گے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے قائد صاحب، یہ ہسٹری کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ خدا نخواستہ یہ اگلے 5 10 سال بڑے بڑے امپارٹنٹ ہے پاکستان کے، یہ ڈو اینڈ ڈائی والا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان پہ کوئی ایسی بات ہو، لیکن حالات جس طرف چل رہے ہیں اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، فہم و تفہیم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کر کے جو بھی بہرحال کیا ہے اس میں مختلف راہ آ رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چلو ایک رول اس کو دے دیا ہے آرمی چیف کو، اب اس کو آگے لے کے چلے نا، کہ بھائی آپ کو رول بھی مل گیا، آپ کا دارا بھی بہت اعلیٰ ماشاءاللہ فوج ہے ہماری پروفیشنل، دنیا کی 10 فوجوں میں شمار اس کی ہوتا ہے، لیکن ان کو سوچنا چاہیے، جنرلوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے باقی ادارے جو ہے ان کا شمار کہاں ہو رہا ہے، اور سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جرنیلوں کو کہ وہ سول ادارے جو ہیں وہ بھی بنے۔ اب لوکل باڈیز ہی نہیں ہیں، آپ دیکھیں نا، جمہوریت چل رہی ہے سو کال، لیکن لوکل باڈیز نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے۔ تو جس حکومت ریاست میں لوکل باڈیز نہ ہو، لوکل گورنمنٹ نہ ہو، تو وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو رستہ اختیار کیا ہے یہ کرنا، یہ اسی طرح یہ فوج اور سیاستدان مل کے بیٹھیں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو سٹیک ہولڈر ہیں اس میں تاجر بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں، آپ جیسے تاجر بھی ہیں، سارے مطلب جو محب الوطن لوگ ہیں وہ سارے مل کے بیٹھ کے اور رستہ نکالنے کی کوشش کریں، اور ایگری کر لیں کہ بھئی یہ 6 مہینے سال کے بعد مڈ ٹرم الیکشن کرا لیں گے، الیکشن کرا دیں مسئلہ حل ہو جائے گا، نظامی صاحب یہ اور آپ کے الیکشن خیال سے لوکل باڈیز کے بھی ساتھ کرائیں۔ یہ آپ کے خیال سے یہ جو آپ سارا تجویز دے رہے ہیں، ہم لیٹ سے میٹنگ ہو گول میں اس کانفرنس ہوتی ہے، سارے آ بھی جاتے ہیں، آپ کے خیال سے یہ پاکستانی لوگ اور پاکستانی قوم ان کے ہاتھ میں اپنی تقدیر ہے کہ یا یہ ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے وہ پونز بنے ہوئے ہیں، وہ دھاگا ہلاتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کرا لیتے ہیں؟ یہ بڑا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہو چکی ہے، پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی، پہلے بھی تھی، لیکن آج کے دور میں فارن انٹرونشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بڑے افسوسناک ہے۔ اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپس میں کنسلٹیشن کریں، گول میز کانفرنس کر کے یہ سارے ایشوز جو ہے سارٹ آؤٹ کریں، تاکہ جب دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، کوئی چلو ایک مساق جمہوریت کہہ لیں، مساق معیشت، دونوں کو اکٹھا کر لیں، ایک ایسا اکارڈ کریں جس میں پولیٹیکل اکارڈ بھی ہو اور اکنامک اکارڈ بھی ہو، وہ اور پوری قوم کا ہو، اس میں دہشت گردی کے خاتمہ بھی رکھیں۔ یہ 3 4 جو پرائرٹیز ہے، پرائرٹی تو فکس کرائیں نا، کہیں جی وہ 20 سال کے بعد تک ہم یہ پرائرٹیز ہماری ہوں گی۔ آپ دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ ٹریک پہ چڑھ جائے گا، پرائرٹیز فکس کر دیں گے، دنیا جو ہے وہ بھی اس کو تسلیم کر لے گی، کیونکہ وہ گول میز کانفرنس کی فیصلہ ہوگا، پوری قوم کا فیصلہ ہوگا۔ میرا تو خیال یہی ہے کہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ایک ڈائلاگ، وسیع البنیاد ڈائلاگ، قومی ڈائلاگ، اور وہ انیشیٹ کرے، فیلڈ مارشل کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان جماعتوں کو کہیں گے، حکومتوں کو کہیں گے، وزیر اعظم کو کہیں گے، وہ اشارہ کریں گے تو پھر یہ کریں گے آگے، جس طرح وہ کہیں گے اس طرح کریں گے، اور یہ مان جائیں گے، کیونکہ وہ تحریک انصاف والے پریشان ہیں، ان کے جیلوں میں بند ہے، ہزاروں کارکن جو ہے پریشان ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی گرینڈ ڈائلاگ پہ، جس میں ان کا بھی سٹیک ہو اور ان کا بھی وہ فری چانس ان کو دیا جائے، آگے الیکشن کی بات کر لیں کہ بھائی چلو 1 سال کے بعد الیکشن کرا دیں گے، 1 سال تک سارے باقی چیزیں جو کر لیں، ریفارمز وغیرہ کرنی ہیں شفاف انتخاب کے لیے جو لازمی ہے۔